بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ سعودی عربیہ کی غیر ملکیوں کے حوالے سے ضروری اور اہم خبریں شیئر کریں گے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو ساری معلومات مل سکے۔ سب سے پہلے ناظرین، مکہ اور مدینہ میں تفتیشی دورے کیے جا رہے ہیں اور خلاف ورزی کرنے والے ہوٹلوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سعودی وزیر سیاحت نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ہوٹلوں، اپارٹمنٹس اور سیاحتی مہمان نوازی کی سہولتوں کی نگرانی اور تفتیشی دورے کیے، جس کا مقصد عمرہ زائرین کو معیاری سہولتیں فراہم کی جائیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، سعودی محکمہ پاسپورٹ نے جدہ کے کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ پر رمضان میں پہلی فلائٹ سے آنے والے عمرہ زائرین کو ویلکم کیا۔ زائرین کی مملکت آمد کے عمل کو آسانی اور روانی کے ساتھ مکمل کیا گیا ہے اور سعودی عربیہ کے تمام انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر بہت تیزی سے اسٹاف کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، سعودی عربیہ منسٹری آف کامرس نے ہر سال کی طرح اس سال ماہ رمضان میں بھی اپنی تفتیشی دوروں کا سلسلہ جاری رکھا ہے اور مملکت بھر کی مارکیٹس میں ضرورت اشیاء اور قابل استعمال چیزوں کی قیمتوں پر کنٹرول کروا رہی ہے۔ منسٹری کی ٹیمیں تجارتی مراکز کے ساتھ پھلوں اور سبزیوں کی دکانوں اور مارکیٹوں کے بھی دورے کر رہی ہیں اور اس سلسلے میں خلاف ورزی کرنے والوں کو قانونی طور پر سخت سزائیں اور جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں جو لوگوں کو مہنگی چیزیں فروخت کر رہے ہیں۔ ناظرین، منسٹری نے اس حوالے سے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کہیں بھی تجارتی دھوکہ دہی، کسٹمرز کے تحفظ کے ضوابط کی خلاف ورزی یا چیزوں میں کسی قسم کی ملاوٹ دیکھیں تو فوری طور پر منسٹری کو رپورٹ کریں، جبکہ منسٹری کی کسٹمر سروس سینٹرز کے لیے اتوار سے جمعرات تک صبح 10 بجے سے لے کر دوپہر 3 بجے تک رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ایک اور خبر کے مطابق سعودی محکمہ جوازات نے ایک ماہ میں شعبان 1445 ہجری یعنی فروری 2024 کے دوران مملکت میں اقامہ قوانین ملازمت اور سرحدی امن قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 17,509 سعودی شہریوں سمیت غیر ملکیوں کے خلاف مقررہ کارروائی کی ہے۔ محکمہ جوازات نے بیان میں کہا ہے کہ مملکت میں خلاف ورزیوں پر غیر ملکیوں سمیت سعودی شہریوں کو قید، جرمانے اور بلیک لسٹ کرنے کی سزائیں دینے کا فیصلہ ہوا ہے اور ایسے غیر ملکیوں کو بلیک لسٹ کیا جائے گا جو اقامہ کے بغیر کام کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے غیر ملکی جو اپنی کمپنی یا کفیل سے بھاگ کر باہر کسی دوسرے کے پاس کام کر رہے تھے، انہیں گرفتار کر کے سزا دینے کے بعد سعودی عربیہ سے ہمیشہ کے لیے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ پھر یہ غیر ملکی کسی بھی ویزے پر ساری زندگی سعودی عربیہ نہیں آ سکیں گے۔ واضح رہے ناظرین، محکمہ جوازات نے مملکت میں موجود تمام غیر ملکی افراد اور مقامی شہریوں کو ایک بار پھر سے وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ قانون کی مخالفت کرنے والے افراد کو سفر کی سہولت، روزگار کی سہولت، رہائش کی سہولت، پناہ دینے یا پھر کسی قسم کے تعاون کرنے سے گریز کریں، ورنہ سعودیہ کے قانون کے مطابق انہیں پکڑے جانے پر سخت سزائیں اور جرمانے لگائے جائیں گے اور اگر غیر ملکی ہوا تو اسے ہمیشہ کے لیے مملکت سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین، آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں، مملکت میں غیر قانونی افراد کے ساتھ آپ کسی قسم کا تعلق ہرگز نہ رکھیں، ورنہ اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی بہت بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ ناظرین، مسجد الحرام کے کون سے دروازے عمرہ زائرین کے لیے مختص ہیں؟ حرمین شریفین انتظامیہ نے رمضان المبارک میں مسجد الحرام کے کچھ دروازے عمرہ زائرین کے لیے مخصوص کیے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے بھی عمرہ کرنے مسجد الحرام جائیں گے تو آپ عمرے کے لیے باب ملک عبدالعزیز، باب ملک فہد، باب العمرہ اور باب السلام سے جائیں۔ یہ دروازے عمرہ زائرین کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، سعودی عربیہ میں رمضان المبارک کے دوران آپ صرف عطیہ، زکوٰۃ، فطرہ نہ صرف مجاز چینلز اور اداروں کے ذریعے ہی دے سکتے ہیں۔ ریاستی سلامتی کے ادارے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ
خیرات صرف ان مجاز اداروں میں جمع کروائیں، کیونکہ کچھ غیر مجاز افراد یا ادارے رمضان کے مقدس مہینے کو شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے عطیہ یا فنڈز لینے کی مہم چلا رہے ہیں، جو کہ غیر قانونی ہے۔ شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات مملکت کا واحد ادارہ ہے جو بیرون ملک فنڈز اور عطیات بھیجنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس کے سوا کوئی ادارہ نہیں جو اس کا مجاز ہو۔ ترجمان نے کہا ہے کہ ہدایات کی خلاف ورزی کی صورت میں عطیات دینے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی سعودی عربیہ میں عطیات یا فنڈز دینا چاہتے ہیں تو شاہ سلمان کے مرکز میں دیں، ایسے کسی ادارے کو نہ دیں ورنہ آپ پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔